جی ناظرین السلام علیکم، اور سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان اور انگلینڈ میں کہ جو تاریخی میچ میں پاکستان نے جو عظیم فتح حاصل کی ہے اس کی مبارکباد ہو، اور سارا پاکستان اس وقت خوشیاں منا رہا ہے۔ بابر اعظم کو آج سے بابر بادشاہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کرکٹ کے بادشاہ ہیں، اور جو لوگ بابر اور رضوان پہ تنقید کر رہے تھے، جو کرکٹ کے تجزیہ کار ماہرین، وہ سارے کے سارے آج چپ ہو گئے ہیں، اور کسی کے پاس ان کی اس کارکردگی کا جواب نہیں ہے۔ بابر اور رضوان اور پاکستان ٹیم کی انپریڈکٹیبلٹی پر بھی آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ سیاسی محاذ پر بھی خبریں بہت گرما گرم چل رہی ہیں۔ حکیم ثناء اللہ نے اسلام آباد میں پوری تیاریاں پکڑی ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی والوں کے ذہنوں میں خدشات بھی ہیں، خوف بھی ہیں، اور ان کی تیاریاں نہیں ہیں۔ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے تیاریاں کی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لیے کافی لمحہ فکریہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کی تیاریاں کیا ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے اوپر بھی آج کے ویلاگ میں بات کریں گے۔ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان کب کال دیں گے لانگ مارچ کی یا دھرنے کی، یا جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں، انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، اس کی کال کب تک دے دیں گے، کیونکہ ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی۔ خان صاحب کے حوالے سے جو خبر آج زیادہ معروف رہی کہ خان صاحب قانونی محاذ پر تو بڑے نرم نظر آ رہے ہیں۔ عدالت میں جاتے ہیں تو جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا گیا ہے اس کے اندر پیرا 1 اور پیرا 2 دونوں میں اپولوجی کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ سیاسی محاذ پر آتے ہیں تو ان کے وکیل اور تحریک انصاف کے بانی رہنما کہتے ہیں خان صاحب نے اپولوجی نہیں کی، معذرت کی ہے، معافی نہیں مانگی، معذرت کی ہے۔ تو یہ معافی اور معذرت والا چکر کیا ہے؟ سیاسی محاذ پر کس کو سیو کیا جا رہا ہے اور قانونی محاذ پر کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب کی ایک ویڈیو آئی، اس میں ہمارے عزیز دوست اعزاز سید ان سے کچھ سوالات کر رہے ہیں طیبہ گل کے کیس کے حوالے سے، جنسی ہراسانی کے حوالے سے، جس کی ویڈیوز بھی آ چکی، چینلوں پہ چل بھی چکی، وہ سب کچھ ہو چکا۔ اس کے بعد جسٹس جاوید اقبال سابق چیئرمین نیب انہوں نے کہا جی کہ وہ تو معاملہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی وہ ساری صورتحال سے بالکل مکر گئے ہیں۔ تو ان کا جو اس طرح کا ان کا انکار ہے، اس کا تعلق ایک اور کیس سے بنتا ہے۔ وہ دونوں چیزوں میں مماثلت کیا ہے، دونوں چیزوں میں اشتراک کیا ہے، اس پر بھی آج بات کی جائے گی اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے پاکستان کی فتح کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ تمام لوگوں کو مبارکباد ہو۔ بھئی بات یہ ہے کہ اس طرح کی انپریڈکٹیبل ٹیم نہ تاریخ میں کبھی آئی ہے، نہ ہی کبھی اس کا امکان ہے۔ یہی پلیئر ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے اس طرح بری طرح ہارتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، کہ جیسے انہیں بلہ ہی نہیں پکڑنا آتا، اور پھر جس دن ان کا دن ہوتا ہے اس دن آپ دیکھیں کہ یہ 200 کا ٹارگٹ 10 وکٹوں سے میچ جیت جاتے ہیں۔ 200 کا ٹارگٹ T20 میں بہت بڑا ٹارگٹ ہے، اور آج تک کسی ٹیم نے یہ 10 وکٹوں سے نہیں اچیو کیا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی وکٹ لوز نہیں کی۔ بابر اعظم کی پرفارمنس گزشتہ کچھ عرصے سے بہت خراب چل رہی تھی، اور ہمارے ہاں چونکہ تجزیہ کار جلدی میں ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں بابر اعظم ختم ہو گیا، وہ بس گریٹنس تھوڑے عرصے کے لیے تھی، اور پھر اس کے بعد وہ گریٹنس ختم ہو گئی۔ رضوان ان کے اوپر، حالانکہ وہ ہر میچ میں سکور کر رہے تھے، 50 تو کر رہی تھے، بابر سے کہیں زیادہ کنسسٹنٹ رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے کہ ان کا سٹرائک ریٹ کم ہے، اور وہ بالیں زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں، اور مڈل آرڈر کو چانس نہیں ملتا۔ مڈل آرڈر کے معاملات پہ بڑی بات ہوئی کہ حیدر علی کو شامل کر لیا جائے، شان مسعود کو شامل کر لیا جائے، خوش دل اور افتخار کی کارکردگی پہ بھی بہت بات ہوئی، لیکن آج جو پرفارمنس ہوئی ہے مجھے بتا دیجئے کہ اس میں مڈل آرڈر کیا کر سکتا تھا۔ بلکہ آج تو یوں کہنا چاہیے کہ جو ماضی میں پرفارمنس رہی ہے مڈل آرڈر کی، آج ان کی عزت بچ گئی ہے، خاص طور پہ خوش دل کی۔
خوشدل خان صاحب جنہوں نے ایک بہت ہی ڈالی قسم کا ایزی کیچ چھوڑا، اور وہ بھی معین علی کا، اور معین علی کا اتنا آسان کیچ تھا کہ اور اس کے بعد معین علی نے خوب پھینٹی لگائی، تو وہ کیچ انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بیٹنگ میں ان پہ بہت پریشر ہونا تھا، ریسنٹ پاس میں ان کی پرفارمنس کوئی بہت اچھی نہیں رہی، تو سب سے زیادہ ان کی عزت بچائی ہے بابر اور رضوان نے۔ بابر جو ہے، اب اس کا کمپیریزن کبھی کوہلی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کبھی لارا کے ساتھ کیا جاتا ہے، کبھی میں کرکٹ کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دے سکوں، لیکن یہ پلیئر جو ہے یہ خوش قسمتی سے پاکستان کو ملا ہے، اور دنیا میں جتنے گریٹس ہیں، جو گریٹ پلیئر ہیں، جس میں کوہلی ہے، لارا ہے، ریچرڈز ہیں، سٹیو وا ہیں، ان سب کے اندر اب ان کا شمار ہونے لگ گیا ہے، اور 2-4 میچ کوئی بھی پلیئر، بڑا پلیئر جو ہے وہ ہر میچ میں سکور نہیں کرتا سوائے ڈان بریڈ مین کے، اور ان کا ایوریج ذرا مختلف تھا، لیکن اگر کوئی پلیئر تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے تو خدا کے لیے ہمارے تجزیہ کار جو ہیں وہ شور نہ مچانا شروع کر دیا کریں کہ بالکل ختم ہو گیا، نہیں بابر اعظم میں وہ بات نہیں رہی، اور یہ جو ہے فارغ ہیں۔ بابر بادشاہ ہے اور کرکٹ کا بادشاہ ہے، اور آج اس نے اور رضوان نے یہ بات پروف کی ہے۔ کسی طرح بھی رضوان کا کنٹریبیوشن کم نہیں تھا، انہوں نے بھی اننگز کی پیس کو بڑھایا، بلکہ شروع میں بابر سے بہتر کھیل پیش کیا، لیکن جب بابر تھوڑا سا اسے پچ کی سمجھ آ گئی، گیند بیٹ پر آنے لگ گئی، تو پھر اس کی کلاس کا کوئی رضوان بھی اس کی کلاس کا نظر نہیں آتا، تو بہت زبردست پرفارمنس کی، اور یہ سیریز بڑی انٹرسٹنگ ہوگی۔ 7 میچز ہیں، پہلا میچ انگلینڈ نے جیت لیا، دوسرا میچ پاکستان نے جیت لیا، اگر یہی ریشیو رہی کہ ایک وہ جیتتے رہے ایک ہم جیتتے رہے تو 7واں میچ بہت زیادہ دلچسپ ہوگا۔ یہ تو ہو گئی جی کرکٹ کی بات اور بابر بادشاہ کو خراج تحسین۔ اب ذرا سیاسی محاذ پر بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج کارکنان وغیرہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ ہم لانگ مارچ کی تاریخ ہفتے کو دینے کا امکان ہے، اور اس وقت دی جائے گی جب میرے ٹائیگر اور ٹائیگریسز تیار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ جان پوچھ کے رانا ثناء اللہ کو ٹیز کر رہے ہیں، وہ پہلے ہی بڑے گرم بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ، اور کافی انہیں غصہ ہے، تو رانا ثناء اللہ کی تیاریاں کیا ہیں اسلام آباد میں؟ ٹیئر گیس منگوا لی گئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے، اور پولیس کو ہائی الرٹ پہ کر دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی کال کا انتظار ہو رہا ہے۔ ادھر سے عمران خان صاحب کال دیں گے، اور ادھر سے یہ اپنے باقی ہتھیار اور باقی طریقے جو ہیں۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ پنجاب میں اور KPK میں خان صاحب کی حکومت ہے، زبردستی بھی بندے لائے جا سکتے ہیں، اور بندے لا کر جو ہے یہاں پر تماشا کیا جا سکتا ہے۔ خدشہ یہ ہوتا ہے جب پولیس ایکشن کرتی ہے کہ پھر کہیں کوئی نقصان نہ ہو، 2-4 بندے خدا نخواستہ اگر انہیں گولی لگ گئی یا کچھ ایسا ہوا تو پھر خان صاحب اس سے بھی بڑا فساد کھڑا کریں گے۔ جو ہزارہ میں جو لوگ مارے گئے تھے دھماکوں میں، ان کی جنازے پہ نہیں گیا تھا، لیکن اس شخص کا ارادہ یہ ضرور ہے کہ اگر کچھ لاشیں گرتی ہیں تو اس کے اوپر سیاست ضرور کی جائے، اور کرے گا۔ یہی اس کا کام ہے، اس ملک میں انتشار پھیلانا اور اتنے بڑے کراؤڈ کو اکٹھا کر لینا کہ جس کے بعد کم از کم ساری حکومت جام ہو جائے۔ تو پنجاب سے بھی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے لوگ آئے نہیں۔ خان صاحب نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ 25 مئی کو ہم تیار نہیں تھے، حالانکہ اس وقت کہا تھا کہ ہماری بڑی تیاری ہے، لیکن چونکہ سٹیٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں تو کہا آج انہوں نے تسلیم کیا 25 مئی کو ہماری تیاری نہیں تھی، اس لیے کہ ٹوٹل 6-7 ہزار لوگ آئے تھے اور پولیس نے ان پہ ہلہ نہیں بولا تھا۔ یہ آپ کو میڈیا جو کچھ مرضی بتاتا رہے، انہوں نے پولیس پر ہلہ بولا تھا۔ درختوں کو، عمارتوں کو، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی تھی تو تحریک انصاف کے لوگوں نے لگائی تھی۔
اب اس موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اگر لاٹھی چارج کرے گی، پولیس اگر ٹیئر گیسنگ کرے گی، تو پھر آپ پولیس کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ آپ تھوڑا سا اپنی حرکتوں کی جانب دیکھ لیں۔ تو یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب پوری طرح تلے بیٹھے ہیں۔ ایک دو لوگوں سے ان کی بات بھی ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ پچھلی دفعہ جو ہم سے کوتاہی ہو گئی تھی خان صاحب کی خاطر مدارت میں، تو اس دفعہ ہم ان کی پوری خاطر مدارت کریں گے۔ اگر تو یہ پرامن احتجاج ہوتا ہے، ایک بتائی ہوئی جگہ پر یہ احتجاج کرتے ہیں، پھر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ پھر رانا ثناء اللہ کو ٹیئر گیسنگ اور لاٹھی چارج نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ احتجاج سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ تو اگر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں ضرور حق دینا چاہیے، لیکن اگر ان کا مقصد سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، دھونس اور ڈنڈے سے حکومت کو جام کرنے کی کوشش کرنا اور شہر کی ٹریفک کو روکنا، تو پھر اس صورت میں پولیس کو ایکشن لینا چاہیے اور سخت ایکشن لینا چاہیے۔ پچھلی دفعہ بڑا اچھا تجربہ کیا تھا انہوں نے، اور اس دفعہ بھی یہ پوری تیاریوں کے ساتھ ہے۔ خان صاحب آپ نے دیکھا کہ دھمکیاں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالانکہ میں نے کئی جگہ سے کنفرم کیا تحریک انصاف کے دوستوں سے، کسی کو کوئی نامعلوم نمبروں سے کالیں نہیں آئیں، کسی ایک بندے کو بھی، لیکن چونکہ یہ خود کرواتے رہے ہیں لہٰذا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی نامعلوم نمبروں سے فون کالیں آ رہی ہیں، کوئی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، آپ اس کو دھمکیاں دو۔ اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، جو ہماری آج کی تیسری خبر ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لڑ جاؤ مر جاؤ، اور لوگوں کے معصوم نوجوان بچے ہیں جو اس گھناؤنی سازش کا شکار ہوں گے۔ گولی چلے گی تو خان صاحب آگے نہیں ہوں گے، وہ بچے آگے ہوں گے، خان صاحب ان کو ڈھال بنا کر چلیں گے۔ تو خدا کے لیے آپ کا جو مرضی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، لیکن اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں کہ وہ احتجاج ضرور کریں، یہ ان کا سیاسی شعور کی علامت ہے۔ لیکن اس طرح خان صاحب کی خاطر اگر اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیں گے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، خان صاحب تو لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ شہباز گل کو پوچھنے خان صاحب کتنی دفعہ گئے ہیں؟ جمیل فاروقی کے پاس خان صاحب کوئی گئے ہیں؟ نہیں گئے۔ اب شوکت ترین اگر گرفتار ہو جائیں گے تو خان صاحب کیا ان کے لیے کوئی ریلی نکالیں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف وہ بچے استعمال ہوں گے اور ان کی جانوں کو نقصان پہنچے گا۔ تو خدا کے لیے یہ اپنے بچوں کی حفاظت ضرور کیجیے گا۔ احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، آپ کو ضرور کرنا چاہیے، اور وہ آپ کا جمہوری، قانونی، آئینی حق ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے جمہوری شعور کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن لانگ مارچ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ لانگ مارچ انہوں نے کہا لاہور سے کرنا ہے۔ لاہور میں دوستوں سے بات کی کہ لانگ مارچ کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، تحریک انصاف کے حوالے سے کیا وہاں پر پریپریشن ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے، نہ کسی کو لانگ مارچ کا کہا گیا ہے، نہ کوئی ایسا حکم ملا ہے۔ تو یہ ساری میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کے پی کے میں دوست بتا رہے ہیں لانگ مارچ بڑی تکلیف دہ کام ہے اور بڑی محنت لگتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تھا، انہوں کو 2 مہینے پہلے اسلام آباد آنے سے پہلے شروع کیا تھا، اور وہ کراچی سے شروع کیا تھا، خیبر تک جلسے کیے تھے، لاڑکانہ میں جلسہ کیا، سکھر میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، پشاور میں جلسے کیے، لاہور میں جلسے کیے، اور پھر وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد آئے تھے۔ اور ان کے ساتھ مطلب وہ ویسے تو کہتے ہیں لاکھوں لوگ تھے، لیکن 20-25 ہزار لوگ تھے، اور وہ لوگ وہاں بیٹھنے کو تیار تھے، وہ کمیٹڈ تھے۔ خان صاحب اب ہر ایک کو ناراض کر چکے ہیں، ایکسٹینشن کی پیشکشیں بھی کر چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی کا دل موم نہیں ہوا، کسی کے کلیجے پر ہاتھ نہیں پڑا، کسی کی آنکھ ان کی مجبوری پر نہیں روئی۔ تو خان صاحب کے پاس آخری پتہ اب لانگ مارچ کا ہے، اور لانگ مارچ کے حوالے سے مختلف طریقوں سے ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں، اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے آج تک کسی کی سنی ہے، تو وہ زیادہ نقصان اپنا بھی اور دوسروں کا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اور لیکن تحریک انصاف کی ایز جماعت تیاری کوئی خاص نہیں ہے،
اور لانگ مارچ کی پریپریشن کے حوالے سے نہ انہیں کوئی حکم ملا ہے، نہ کوئی بسیں ہائر کی گئی ہیں، نہ لوگوں کے کھانے کا انتظام کا کچھ پتہ ہے، نہ لوگوں کے رہنے کا انتظام کو پتہ ہے، نہ ضلعی سطح پر کہا ہے کس نے کتنے بندے لے کے آنے ہیں۔ یہ تیاریاں بالکل بھی نہیں ہیں ان کی۔ اب خان صاحب کی وہ بات کر لیتے ہیں۔ قانونی محاذ پر خان صاحب بڑے نرم ہو چکے ہیں اور سیاسی محاذ پر بہت گرم ہیں۔ ابھی حامد خان صاحب شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ عدالت میں جو کچھ ہوا وہ تو ہمیں تو ٹکر سے یہی پتہ چلا کہ خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے کہا میں زیبا چودھری کے گھر جا کے بھی معافی مانگوں گا، یہی ٹکر چلے تھے۔ اب وکیل حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے خان صاحب نے معذرت کی ہے، معافی نہیں مانگی۔ اب معذرت اور معافی میں فرق انہوں نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ معذرت میں آپ اپنا جرم قبول نہیں کرتے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے وہ سوری کرنے کو تیار ہیں۔ معافی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جرم قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں۔ بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے جو لیڈروں کے حوالے سے، نہال، دانیال اور طلال کے کیسز کے حوالے سے، کہ وہاں تو کوئی اتنی لبرٹیز نہیں دی گئی تھی، وہاں تو 3 ایفیڈیوٹس جو ہے جمع کرانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، وہاں تو سیدھا 5 سال کی نااہلی کر دی گئی تھی، اور پھر اس کی کوئی چیز اس کے بارے میں سنی نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے انہیں معاف نہیں کیا، حالانکہ جو ججز کا رویہ تھا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خان صاحب جیسے عظیم لیڈر نے معذرت کر لی ہے تو وہ ان کی پیشانی کیوں نہ چوم لیں۔ تو جو دوسرا محاذ ہے اس کے اندر خان صاحب بالکل بدگمانی اور کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کہ میں نے تو معافی مانگی نہیں، اور حامد خان صاحب کے تو یہ کر رہے ہیں، قانونی ماہرین کر رہے ہیں کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا، فرد جرم ابھی عائد نہیں ہوئی، لیکن فرد جرم عائد کرنے کے لیے ہی 3 اکتوبر کو پیشی کی گئی ہے۔ خان صاحب نے ایک اور دفعہ ایفیڈیوٹ جمع کرانا ہے، اور اگر اس دفعہ بھی انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کی تو پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے توشہ خانہ ہو، فارن فنڈنگ ہو، توہین عدالت ہو، دہشت گردی ہو، خان صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے، اور واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ انصاف کے اس ملک میں 2 نظام ہیں، ایک وہ جو خان صاحب کی اپوزیشن کے لیے ہے اور ایک وہ جو خان صاحب کے لیے ہے۔ نظام انصاف کا ایک ہی ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بڑا واضح تفرقہ نظر آ رہا ہے، فرق نظر آ رہا ہے۔ اور حامد خان صاحب نے لیکن اپنے انٹرویو میں ان سے جب سوال کیا گیا کہ خان صاحب فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بولتے رہتے ہیں، آپ کو عمران خان کو بولنے دینا چاہیے، تو اس پہ حامد خان صاحب نے کہا کہ میں اس شخص کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو تحریک انصاف کے اپنے دھڑوں کے اندر بڑے اختلافات ہیں، تو اب سیاسی گیم یہ کھیل رہے ہیں کہ معذرت کر لی ہے، عدالت میں جا کے معافی مانگ لی ہے، تو لیکن یہ عدالتیں بھی تو یہ دیکھ رہی ہیں نا، تو یقیناً وہ اس پہ کچھ نہ کچھ ایکشن لیں گی۔ توقع کرنی چاہیے کہ انصاف کا دورہ نظام ختم ہوگا اور ایک ہی نظام ہوگا۔ آخری خبر، ہمارے دوست اعزاز سید کو آج مل گئے سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال۔ انہوں نے کہا جی طیبہ گل کے حوالے سے آپ کے خلاف جنسی ہراسانی کا کیس ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی کیس نہیں ہے، ایسی بکواس ہے، جھوٹ ہے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا، یہ بس میڈیا نے بنایا ہوا ہے، ایک خاص سازش کے تحت یہ بنایا ہوا ہے۔ تو بھائی اس کیس کی تو ویڈیوز موجود ہیں، ان کی ریکارڈنگ موجود ہیں، ان کا طیبہ گل کے کئی گھنٹوں کے انٹرویو ہوئے ہیں، ہر چینل پر وہ جا چکی ہیں، تو چیئرمین نیب کس طرح مکر سکتے ہیں؟ تو پھر اس کیس کو ایک اور چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں، چیئرمین نیب پہ اتنا وقت نہیں صرف کرتے، اس چیز کو ایک اور چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ عمران خان جیسے مکر گئے ہیں نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے سیاست میں نہیں آیا، اقتدار میں نہیں آیا، یہ اسی طرح کی بات ہے، یہ اسی طرح کا اریاں ننگا جھوٹ ہے کہ جس طرح چیئرمین نیب بول رہے ہیں، عمران خان جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں میڈیا بہت آزاد تھا، یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے۔ عمران خان جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جیتے ہوئے تھے، 2018 میں ہم الیکٹڈ لوگ تھے،
یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے۔ عمران خان جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھاندلی کے ذریعے اور امریکن سازش کے ذریعے ہرایا گیا، یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے۔ عمران خان جس طرح امریکہ پر حملہ کر رہے ہیں اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو ہوا دے رہے ہیں، یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے۔ جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور جب میٹنگ میں جاتے ہیں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ پاؤں پکڑ لیں اور معافیاں مانگنا شروع کر دیں، یہ اسی طرح کا دو چہرہ اور ڈبل فیسڈ قسم کا سوال ہے۔ تو خان صاحب سے جسٹس جاوید اقبال نے بہت سیکھا، اور ان کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ شرمندہ ہیں نہ اپنا جرم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ عمران خان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔